چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ حسب معمول آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام تجارت۔ احکام تجارت میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں، اور بالخصوص جیسا کہ ہمارے پلیٹ فارم ڈسکس کرتا ہے مالی معاملات کو، تجارتی معاملات کو، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک پریکٹس رہی ہے سلسلہ پروگرام احکام تجارت کی کہ بعض اوقات ہم آپ کی پرٹیکولر مارکیٹ کو، موضوع کو عنوان بنا کر، ٹاپک بنا کر اس کے اوپر ہمارے جو اسلام بھائی ہیں، ہماری جو ٹیم ہے وہ ورک کرتی ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں ان سے سوالات لیتے ہیں، وہ ویڈیو سوالات ریکارڈڈ ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس پہ باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اس فیلڈ کی یا اس ٹاپک کی کافی جہات کور ہو جاتی ہیں۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور بڑا اینٹک سلسلہ ہے آج، کیونکہ آج اینٹکس پر سلسلہ ہے، نوادرات پر سلسلہ ہے۔ اینٹکس یا نوادرات وہ آئٹم، چیزیں، اشیاء کہ جو بہت پرانی ہوں، قدیم ہوں، اور کسی حوالے سے ان کی کوئی خصوصی اہمیت بن گئی ہو، وہ نوادرات کہلاتی ہیں۔ عموماً لوگ سکے جمع کر رہے ہوتے ہیں، ڈاک ٹکٹ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں عشق رسول کی بات کریں تو لوگ مکے مدینے کے چیزیں جو ہیں وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مدینے کی چیز ہے، یہ مکے شریف کی چیز ہے، یہ فلاں وقت کی چیز ہے، تو یہ اینٹکس کہلاتی ہیں۔ اور عمومی اشیاء جس قیمت کی ہوتی ہیں اس سے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے، آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، ہمارے پاس ایک پیکج بھی ہے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر پیکج کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج بھی ہماری ٹیم نے تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اینٹک یعنی قیمتی اور نایاب اشیاء کو حاصل کرنے، خریدنے اور اپنے پاس محفوظ رکھنے کا شوق زمانے قدیم سے انسانی نفسیات اور مزاج کا حصہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک نایاب اور قیمتی اشیاء کی ملکیت دیگر لوگوں کی نظروں میں ان کی حیثیت اور مرتبے کو نمایاں رکھنے کا سبب بنتی ہے، تو کچھ افراد کے نزدیک تاریخی، تخلیقی اور انفرادی حیثیت کی حامل اشیاء کی ان کے پاس موجودگی لوگوں میں ان کے عمدہ ذوق اور اہمیت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسی کئی بڑی اور چھوٹی آرٹ گیلریز اور ویئر ہاؤسز موجود ہیں جہاں اینٹک اشیاء پسند کرنے، خریدنے اور اپنے پرائیویٹ کلیکشن کا حصہ بنانے کے خواہش مند افراد کے لیے منہ مانگے داموں پر اینٹک اشیاء کی لیگل خرید و فروخت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ جائز انداز میں اینٹک اشیاء کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ایسے بے ایمان اور دھوکے باز افراد بھی موجود ہیں جو ذاتی فائدے اور زیادہ رقم کمانے کی لالچ میں قیمتی اور نایاب اشیاء خریدنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو نقلی اور غیر معیاری اشیاء تاریخی اور تخلیقی اعتبار سے منفرد اہمیت کی حامل بتا کر، جعلی سرٹیفکیٹس اور دیگر نقلی ثبوت دکھا کر فروخت کر کے فراڈ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ آج ہم احکام تجارت کے شو میں مفتی صاحب سے اینٹک اشیاء کے کاروبار کی شرعی حیثیت اور اس ضمن میں کچھ افراد کی جانب سے اپنائے جانے والے غیر قانونی اور غیر شرعی اقدامات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں کیونکہ آپ نے جوابات ارشاد فرمانے ہیں، اور جو ہوم ورک ہوا ہے کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں ہے۔ یہ ارشاد فرمائے جو موضوع ہے، اس کی وسعت ہے یا اس کی اہمیت ہے، آج ہم اس کو لے رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ضرورت کی جہاں تک بات ہے تو ایک ایسی فیلڈ ہے جو انسانوں کے استعمال میں، ظاہر بات ہے جنات کی یا پریوں کی اشیاء خرید و فروخت کیا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک، وہ کس طرح خریدتے ہیں، کیا خریدتے ہیں، کیسے خریدتے ہیں، تو ذرا بس کیا لے کر آئیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، انسانوں کی دلچسپی ہے اس کام میں،
اور بہت سارے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں. مارکیٹس ہر بڑے شہر میں ہی ہوتی ہیں اس طرح کے کاموں کی. تو کئی سوالات بنتے ہیں، لیکن دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی کو کوئی پرانا گلاس پسند ہے، جگ پسند ہے، ٹیبل پسند ہے. جی بعض لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے ہتھیار رکھتے ہیں پرانے، قانونی شیپ کے اندر، جی قانونی اجازت کے ساتھ. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا یہ پہلو ہے کہ مذہبی چیزیں، جی مذہبی چیزوں میں جو خرید و فروخت کا عنصر ہے جی یہ بڑا ہی نازک مرحلہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ مذہب کی جو عقیدت ہے جی اس کو کوئی کیش کروا رہا ہو، اور ایسے واقعات ہوتے بھی رہے ہیں. اور خاص طور پر پیارے آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کچھ چیزیں بیچی جاتی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر جو ہے وہ یوں سمجھیے کتنا بڑا گناہ لازم آتا ہے کہ بعض فقہا تو یہاں تک گئے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا کفر ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر جھوٹ باندھے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا. تو کوئی لوگ ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہ چمڑا لیں گے، چمڑے کو جو ہے وہ تیزاب ڈالیں گے، کیمیکل ڈالیں گے، اس کی وضع قطع نالین شریف جیسی کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ یہ نبی اکرم علیہ السلام کے نالین شریف ہیں. بتائیے استغفر اللہ. ایسے افراد سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جو کچھ پیسوں کے لیے لوگوں کی عقیدت کو خرید رہے ہیں اور حضور اکرم علیہ السلام پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی اصلاح نصیب فرمائے. آمین. دیکھتے ہیں ہماری مارکیٹ کے حوالے سے کیا سوالات ہیں. جی پہلا سوال دیجیے جناب. میرا آپ سے سوال ہے کہ شرعی اعتبار سے تاریخی، تخلیقی اور انفرادیت کی حامل اینٹک یعنی پرانی اشیاء کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. دیکھیے جو بھی چیز ایسی ہو جو مال ہو اور مال متقوم ہو، یعنی ایسی چیز جس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوتی ہے. اب کوئی کہے گا کہ جی مجھے ایک زمانے کا بت ملا ہے وہ خریدنا ہے، تو بت تو خریدنا جائز نہیں ہوگا. بت کی تعظیم کرنا، اس کو لا کے آویزہ کرنا، یہ سب تو مسلمان کے لیے روا ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی. تو کوئی پرانی یا تاریخی چیزیں ہیں، اشیاء کی قیمتیں مختلف اعتبار سے بڑھتی ہیں، تاریخی ہونا بھی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو یوں فی نفسی ہی تو کوئی خرابی نہیں ہے. کوئی خارجی اعتبار سے خرابی پائی جا رہی ہے کسی چیز کے اندر، وہ ایک الگ بات ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے چوری کی چیز ہے جناب، ہوتا ہے میوزیموں کے اندر، جو میوزیمز ہوتے ہیں دنیا کے، بڑی سے بڑی سٹوری سامنے آتی ہے کہ جناب کس طرح ڈاکہ پڑ گیا، کس طرح چوری ہو گئی. تو آپ کو اگر ظن غالب ہے کہ یہ چوری کی ہے یا کچھ دلالت ایسی ہے کہ چوری کی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے چوری کی ہونے کے اعتبار سے منع ہوگا. لیکن تاریخی ہونے کے اعتبار سے خرید و فروخت کرنا چیزوں کی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے آپ نے فرمایا چوری بھی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بعض ناظرین جو وہ محسوس کریں بھائی اس میں چوری کرنے والی کیا بات ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں پتہ چلا کہ ایک ملک کے 17,000 نوادرات یعنی اینٹکس آئٹم جو اس کنٹری میں تھے وہ مختلف ملکوں میں چوری کر کے پہنچے، وہاں سے برآمد ہوئے. پھر وہ اصل میں تھا حوالگی کا پروسیجر تھا، تو اس کی رپورٹ تھی کہ وہ اس کو حوالے کیے گئے. تو میں خود بھی حیران ہوا کہ 17,000 نوادرات اور اینٹکس جو ہیں وہ اس کے حوالے کیے گئے. اگلا سوال دیجیے جناب. احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، اینٹک یعنی پرانی اشیاء کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنے والے افراد مختلف اشیاء کی کسی تاریخی شخصیت یا واقعے سے تعلق کی فرضی کہانیاں سنا کر ان اشیاء کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں. کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خریدار کو پھانسنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے. بندے کو خریداری بھی دیکھ کر کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو اب آپ روب مارنے کے لیے خرید کے لے کے آ رہے ہیں. جناب میرے پاس تو جناب یہ شیر کا مجسمہ رکھا ہوا ہے. یہ شیر کیا ہے؟ میں نے شکار کیا تھا، پتہ چلا گدڑ تک نہیں مارا ہوا کبھی اور آگے گرا، میں نے شیر کا شکار کیا تھا. اور پھر یہ بھی تو ہے نا کہ بھئی شیر کا مجسمہ تو جانور کی حیت ہے اس کی، تو اس کو کیسے مجسمہ کی صورت میں رکھیں گے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی چوائس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری برتری ہو اور میں لوگوں کو کہہ سکوں میرے پاس یہ چیز ہے. یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی نیت زینت ہے،
آپ کو کوئی چیز خوبصورت نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں سجائیں گے، اچھی لگے گی، آنکھوں کو بھائے گی، یہ کوئی بری نیت نہیں ہے، زینت سے دین اسلام منع نہیں کرتا۔ تو پہلے تو خریدار کی بھی تو نیت دیکھی جائے گی نا۔ اب پھر ظاہر بات ہے، لوگ بھات بھات کے لوگ ہوتے ہیں، خریدار کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہر خرید و فروخت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ چیز کے اندر جو اوصاف نہیں پائے جاتے وہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ غیر حقیقی اوصاف کو بیان کریں گے تو یہ دھوکہ ہوگا، یہ دھوکہ دہی کا مرتکب ہونا کہلائے گا، اور ایسی جو خرید و فروخت ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے، تو جو بیچنے والا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، گر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اگلا سوال پروگرام میں شامل کر رہے ہیں جی۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، مالی طور پر مستحکم افراد نہایت مہنگے داموں میں خوبصورت، منفرد اور نایاب اشیاء خرید کر دیگر افراد پر اپنی امارات اور حیثیت کا رعب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی، ضمنی گفتگو تو ہم نے کی۔ دیکھیے، خود ایک ہے اپنی تعریف چاہنا، مطلب حب جاہ کی طلب جو ہے وہ غالب رہتی ہے لوگوں کے اندر۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو وصف ہے، یہ دل کی ایک بیماری ہے۔ کچھ قلبی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے حسد، کینہ، بغض۔ اسی طریقے سے ایک قلبی بیماری یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہر چیز میں خود کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، تو یہ مذموم صفت ہے۔ اور اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ تکبر ہے۔ پھر بندہ اس اگلے مرحلے میں تکبر کا شکار ہوتا ہے جا کر۔ بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے دیے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی چیز خریدنی ہے تو خرید کر لے آئے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا فضل سمجھے، اور شکر گزار ہو کہ دوسروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ نیت لے کے بیٹھ جانا کہ میں نے یہ کر لیا، میرا کمال ہے، میری خوبی ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اسے میسر آئی ہیں اسے اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے عجب کہتے ہیں۔ تو عجب پسندی جو ہے، خود پسندی، عجب پسندی ایک مذموم فعل ہے۔ اور پھر ٹھیک ہے، آپ کے سامنے تو کچھ نہیں بولتے ہوں گے، لیکن پھر لوگوں میں بندہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یار بس اپنی بڑائی بیان کرتا رہتا ہے، جب دیکھو اپنے فضائل بیان کرتا رہتا ہے، اور ٹارگٹ کر کے لوگ چیزیں کرواتے ہیں۔ میرا ڈرائنگ روم ایسا ڈیکوریٹ ہونا چاہیے کسی کا نہ ہو، میرے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے کسی کے پاس نہ ہو، میرے پاس ایسا قلم ہونا چاہیے، ایسا موبائل ہونا چاہیے۔ موبائلوں میں بھی جناب دوڑ لگ گئی ہے۔ تو ایک تو نا ہم کہتے ہیں جی 2 لاکھ کا موبائل ہے، 3 لاکھ کا موبائل ہے، کئی ایسی خبریں آتی ہیں ہیرے لگے ہوئے موبائلوں میں۔ اب جو ہیرے لگوا کر موبائل استعمال کر رہا ہے، جی کیا نیت ہوگی اس کی؟ اگر اس کی نیت جو ہے نا وہ لوگوں پر بڑائی جتلانا ہے جی تو یہ تو مذموم نیت ہے، تو گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک۔ تو یوں تاریخی چیزوں کے اندر بھی اگر آپ لے رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، زینت کی نیت کریں کہ اچھی لگی مجھے، میرے گھر میں رکھی رہے گی، اچھی لگے گی، آنکھوں کو بھائے گی۔ یا بعض اوقات ایک وابستگی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی خطے کا رہنے والا ہے یا کسی قوم کے حالات اس نے پڑھے ہیں، وہ تاریخی حیثیت کو جانتا ہے، تاریخی اعتبار سے خرید کر لے آتا ہے کوئی چیز کہ لوگوں کو دکھائے جائے، سبق دیا جائے، پرانی چیز اس طرح کی ہوتی تھی، بچے یاد رکھیں۔ اتنے گھروں کے اندر بھی جی چیزیں سنبھال کر رکھی جاتی ہے۔ جی تو اس طرح کی بھی نیتیں ہو سکتی ہیں، بری نیت نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں نے خود بھی ایسا بعض اوقات مشاہدہ کیا ہے کہ جی لاکھوں روپوں کے جو ہیں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کا جو سوال تھا اس کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہے نا کہ وہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی میں خود نمائی چاہ رہا ہوں، حب جاہ چاہ رہا ہوں، وہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن دیکھنے والے کو کیا اس طرح کا گمان رکھنا چاہیے؟ اگرچہ بعض اوقات قرائن ہوتے ہیں، لیکن جب قرائن نہیں ہے تو پھر کیوں ایسا گمان رکھیں؟ دیکھیے، بعض اوقات قرائن بھی نہ ہوں، ایک مثال ہے، جی لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جنہیں دیکھ کر جو ہے نا وہ افسوس ہوتا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، جی اس کے پاس کیوں ہے۔ جی اب 2 کیفیتیں آ جاتی ہیں، ایک تو ہے رشک کی کیفیت۔ ٹھیک ہے۔ رشک آنا کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھئی اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، تو اس رشک آ رہا ہے کہ واہ کمال ہے، اس کے پاس یہ چیز آ گئی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ حسد پیدا ہو جائے، اس سے بھی ضائع ہو جائے، چلی جائے، خراب ہو جائے۔ اگر کبھی اطلاع ملے گی کہ جناب اس کی چیز خراب ہو گئی ہے تو خوشی کا اظہار کریں گے، جی تو یہ حسد ہے۔ تو حسد کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اوپر چلا جاتا ہے،
کوئی دولت مند بن جاتا ہے، کسی کے پاس منصب آ جاتا ہے، تو برداشت کیا کریں. برداشت نہیں کرتے نا تو پھر دل کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو برداشت پیدا کرنا ہی حسن ہے. اور احساس کمتری سوائے ایک روک کے، ایک یوں سمجھیے کہ آہو بکا کے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنا. تو دوسروں سے جب آپ خوش ہوں گے، دوسروں کو جو نعمتیں ملی ہیں، دوسروں کو کسی نہ کسی اعتبار سے بڑائی ملی ہے، اگر آپ خوش ہوں گے تو یہ ایک اچھی علامت ہے. اس سے بندہ معتدل رہتا ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ اس طرح رہیں. یہ ایک حسن ہے، یہ خوبی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے. جی جناب. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ افراد کباڑے سے نہایت سستے داموں اشیاء خرید کر ان کی دھلائی اور صفائی کر کے جھوٹ بول کر منہ مانگے داموں فروخت کرتے ہیں. کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیں، یہاں دو پہلو ہیں. ایک تو ضروری نہیں کہ وہ جھوٹی بولیں. تو کباڑیوں کے پاس طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں. یعنی جب اسکریپ آتا ہے کسی ملک سے تو پرانے انداز کی چیزیں آتی ہیں، اور بعض اوقات ٹھیک ہے پرانی اتنی زیادہ نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ تہذیبیں الگ الگ ہیں. اب آپ ترکی چلے جائیں، وہاں چائے کی کیتلی اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. وہ ڈبل کیتلی استعمال کرتے ہیں. ہمارے پورے پاکستان میں ہم نے دیکھی ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ان کی جو کیتلی ہوتی ہے ڈبل ہوتی ہے. وہ ایک الگ انداز کی ہوگی. ٹھیک ہے. ربیع الاول کا موسم آتا ہے، مصر کے اندر ایک ایک جگہ پہ لالٹین سج جاتی ہے. یہ رمضان کا موسم آتا ہے، لالٹین سج جاتی ہے. تو وہ آج بھی لالٹین کے ذریعے سجاوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ایک کلچر ہے یہ. صحیح. تو بہت ساری چیزیں کلچرل ہوتی ہیں. ٹھیک. میں نے مدینہ منورہ میں ایک محفل میلاد اٹینڈ کی، ایک باغ میں تھی. تو اس باغ کے اندر جو بلب لگا ہوا تھا اس کی ڈیزائننگ اس طرح کی ہوئی تھی، انٹیریئر ڈیزائننگ، کہ لالٹین بنا کے جی. اس میں بلب لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایک پرانی جو ثقافت ہے اس کو باقی رکھا ہوا ہے. ٹھیک. تو چونکہ دنیا بہت بڑی ہے، ہر ملک کی الگ الگ تہذیب، ثقافت، طور طریقے ہیں، تو بعض چیزیں یوں بھی نئی لگتی ہیں یا الگ سے لگتی ہیں، ہم نے دیکھی نہیں ہوتی، تو اس کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے. رہی بات یہ کہ خریدار کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیوں خرید رہا ہے. بیچنے والا تکے نہ لگائے کہ یہ تو اتنی پرانی ہے، تو یوں ہے، تو فلاں ہے. تو بہرحال اسے تکے نہیں لگانے چاہیے، اور پھر اس کا کوئی معیار بھی نہیں ہے. اصل تو کاربن ٹیسٹ ہوتا ہے. کاربن ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کتنے سو سال پرانی ہے. اور پورے پاکستان میں کمرشل بنیادوں پر میری معلومات کے مطابق کاربن ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو اعتماد ہی کرنا ہے دوسرے پر. آپ کا دل مانتا ہے تو اعتماد کریں، ورنہ نہ کریں. ویسے مجھ سے بھی یہ اینٹیکس اشیاء جو ہیں یہ تو ایک طرح سے آپ دیکھیں تو کباڑیوں ہی کی مرہون منت ہیں انیشیل اسٹیج پہ اگر آپ دیکھیں. کیونکہ یوں بھی ہوتا ہے نا کہ کسی شخص نے بڑی محنت سے چیزیں جمع کی تھیں، اچھا اس کی جو نیکسٹ اس کی جنریشن آئی اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، تو اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی، اس نے اٹھا کے دے دی کباڑ میں. اب وہ وہاں پہ کباڑ میں پہنچ جاتی ہیں، وہاں سے پھر وہ اس کے جو شائقین ہوتے ہیں وہاں تک پہنچتے. آپ کو بھی شاید اس کا تجربہ ہوگا، مشاہدہ ہوگا. ہمارے یہاں کراچی میں کتابوں کا ایک اولڈ بازار جو ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، محققین آ رہے ہوتے ہیں پرانے نسخے لینے کے لیے. آپ پرانے کی بات کر رہے ہیں، میں ایک کتاب خریدنے لگا. جی. تو مجھے تھوڑا جھٹکا لگا کہ کتاب تو بالکل نہیں ہے. جی. اس کی اصل قیمت تھی 250-300 روپے. ٹھیک ہے. اور وہ 50 روپے کی بیچ رہا، اور نسخے بھی کئی. صحیح. تو میرے ذہن میں آیا کہ چوری کی نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کسی آدمی نے خرید کر تحفہ دینے کے لیے کسی کو دی ہو، مختلف لوگوں کو دی ہو، انہوں نے اٹھا کے کباڑیوں کو بیچ دی. جی. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. جی. کہ ایک چیز ایک بندے کے لیے تو اہم ہے، جب اگلی نسل آئی تو اس کے سامنے تو یہ مصیبت بن جاتی ہے، بوجھ بن جاتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے شوق پالنے کے لیے جگہ بھی درکار ہے. جی. اب گھر شفٹ کیا یا کوئی ایسی مجبوری آئی، گھر بیچنا پڑا، اب چھوٹا گھر لے لیا. جی. تو اس کے تناظر میں بھی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. دنیا کا سرکل ایسے چلتا ہے. جی. اگلا سوال دیجیے. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے، بعض افراد مختلف جگہوں سے کھدائی کے دوران ملنے والی اشیاء کو مہنگے داموں میں فروخت کرنے کے لیے نقلی تصدیق نامے تک تیار کرواتے ہیں. ایسا کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ویسے تو یہ جو کھدائی والی فیلڈ ہے، جی، ایک پوری دنیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور دنیا نکالتی ہے اس سے. اب یہ دنیا نکالتی ہے. آپ ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں، جو
लोग साउथ अफ्रीका में आपके गए, साथ ही जाना जा जो लोग साउथ अफ्रीका में गए हैं वो बताते हैं वहाँ तो जी बाद शहरों में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कानकनी हो रही है, सोना निकल रहा है, खुदाई हो रही है और उसके से सोना निकल रहा है। एक तो कानकनी तो एक मौका हो गया ना कि भाई सोना निकल रहा है। जी। दूसरा ये कि बाद लोग जाते हैं, वो कुछ ऐसे उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेटल को जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं, तो वो जाकर निकालते हैं चीज़ें। लेकिन आप तहजीब की पहचान कैसे कर सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ नीचे दबी हुई है ये इतने 100 साल पुरानी है? बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। जी। बाद औक़ात जो है वो ख़बरें आती रहती हैं कि जी कुछ आसार बरामद हुए हैं, और एक क़यासी बातें होती हैं कि जी। ये शहर नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, तो कुछ माहिराना बातें भी होती हैं, लेकिन हर शख्स माहिराना राय नहीं रखता। जी। तो डिफरेंट चीज़ों को मिला के ओपिनियन दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक्सपर्ट्स चाहिए, इसके पीछे इदारे चाहिए। हर बंदा आके बयान करना शुरू कर देगा चीज़ यूँ है और यूँ है, तो ख़राबियाँ होंगी। तो अगर कोई जालसाज़ी करता है, जाली चीज़ें बेचता है, तो बहरहाल वो मुजरिम है, उसने धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया और झूठ बोलकर अपनी चीज़ों को बेचा, गुनहगार होगा। ठीक, अगला सवाल शामिल है, सिलसिला कर रहे हैं। दिलचस्प मौजूद है मदनी चैनल के नाज़रीन, हो सकता है कि आपको सबको जो है ये इसका बज़ाते खुद तजर्बा ना हो, लेकिन देखिए कैसी दुनिया है। अगला सवाल सुनते हैं। अहकाम तिजारत में मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, ज़्यादा माल कमाने की लालच में कई अफराद नायाब पेंटिंग्स, कपड़े, मशहूर शख्सियात के ज़ेर इस्तेमाल अशिया की नकल तैयार करके उनको ओरिजिनल बताकर महंगे दाम फ़रोख्त करते हैं। इस तरह धोखाधड़ी करने वालों के लिए क्या हुक्म है, इरशाद फरमा दें। मशहूर अफराद की तरह ये भी एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। जी। ठीक है, वो माइकल जैक्सन जो है वो कैसी कोटी पहनता था और कैसी जो है वो शर्ट ये पहनता था या कैसी जैकेट पहनता था, क्यों पैरवी करें भाई हम उसकी? ठीक, हमारा क्या लगता है हमारे लिए वो कैसे हीरो बन सकता है? तो मुसलमान किसको हीरो बनाए, किसकी तकलीद करे, किसकी नहीं, ये भी एक काबिल तवज्जो पहलू है। अच्छे आदमी को अपना आइडियल बनाना चाहिए, नेक लोगों को अपना आइडियल बनाना चाहिए। ये नहीं कि जनाब फिल्मी अदाकार को या किसी खिलाड़ी को या किसी गवैये को अपना आइडियल बना के अब उसकी तरह की नक्काली हो रही है। तो अच्छे लोगों की नक्काली नेक अमल है, बुरे लोगों की नक्काली बुरा अमल है। पूरा एक चैप्टर है कि फुस्साक से तशबीहात अपनाना, फुस्साक की वज़ाकता अपनाना। तो आपका रहन सहन बहैसियत मुसलमान, आपकी चाल ढाल, आपका लिबास, आपके तौर तरीके, आपके रस्म व रवाज कैसे होने चाहिए, ये एक पूरी तहजीब है। हम मुसलमान हैं तो हमें मुसलमानों को फॉलो करना है। ठीक, अब रहा है वो सवाल कि जनाब फ़लाँ बंदे की ये चीज़ है, तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो बहरहाल झूठ का मुर्तकिब होगा, और मुसलमान को तो अहमियत देनी भी नहीं है किसी ऐसे आदमी को कि जिसकी अहमियत नहीं बनती। अलबत्ता अगर कोई बेचने वाला झूठ बोलकर बेचेगा तो वो गुनहगार होगा। ठीक, अगला सवाल शामिल है, सिलसिला करते हैं। जी, मेरा सवाल है कि ज़माना माजी में मादूम हो जाने वाले नायाब नस्ल के जानवरों और परिंदों के हुनूत करदा अजसाम की एंटीक कहकर खरीदो फरोख्त करना सही है? देखिए, हुनूत के अंदर क्या होता है कि अंदर तो सब कुछ निकाल दिया जाता है, अलाइशा जितने भी हैं, गोश्त वोश्त सब निकाल दिया जाता है। हुनूत के अंदर खाल बाकी रखते हैं ये लोग और चेहरा बाकी रखते हैं। अब करते ये हैं, अंदर भूसा या केमिकल या जो भी भरना हो वो भरते हैं और पूरा एक मुजस्समा तैयार होता है। यानी वो खाल की सूरत में खाल पहनाया हुआ एक मुजस्समा है, जैसा कि एक नकली मुजस्समा आप कह लें। इसमें यह है कि कुछ अज्जा असली होते हैं, अंदर तो भूसा ही है। तो मुजस्समा जो है ये बनाने की इजाज़त तो नहीं है, मुजस्समा तो नहीं बना सकते, ना ही मुजस्समे को आवीज़ा करने की इजाज़त है कि आवीज़ा करने में ताज़ीम का पहलू पाया जाता है। तो ऐसी जो अशिया हैं उनकी खरीदो फरोख्त दुरुस्त नहीं है। मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़े दिलचस्प सवालात हैं और कुछ रंगीन एनिमेटेड करके हमारी टीम ने बनाए भी है। मुफ्ती साहब जवाब भी इसके थोड़े मुख्तलिफ ही, हमारी रूटीन से मुख्तलिफ सवालात हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगा मुफ्ती साहब, आज इस दौर में हम जिंदा हैं 2021 1443 सिने हिजरी में, आज जब हम देखते हैं मुख्तलिफ फोरम से
بڑی مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جس میں سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جناب جو آپ کی تاریخ ہے، جو آپ کی تہذیب ہے، جو آپ کا کلچر ہے، آپ اس کو سیو نہیں کر رہا ہے. اس کو سیو کریں، باقاعدہ تحریکیں چل رہی ہیں، این جی اوز کام کر رہی ہیں، افراد کام کر رہے ہیں، اس کو ایجنڈا بنایا ہوا ہے. اور اسی کے برعکس بالکل ہم دیکھیں، یا یوں کہہ لیں اسی چراغ کے نیچے اگر ہم دیکھیں تو رشتے ناطے تعلق جو ہے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کو ویلیو ہی نہیں دی جا رہی. کہاں آپ 100 150 200 500 سال پرانی چیزوں کو محفوظ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جہاں جو آپ کے دل ہیں، جو آپ کے خون جگر ہیں، جو آپ کی والدین یعنی ایک ہی خون دوڑ رہا ہے رگوں میں، ان سے کوئی ناتا تعلق نہیں ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ سوال تو آپ کا بڑا اہم ہے، لیکن جو پہلا حصہ سوال کا ہے وہ قابل غور ہے جی. کہ کس طرح کی تہذیب سنبھال کر رکھنی ہے، یہ بھی قابل غور ہے نا. اب آپ یہ بولو کہ جی راجہ داہر کو جو ہے وہ ہمارا ہیرو ہے اور وہ جو کہتا تھا وہی صحیح ہے، اور محمد بن قاسم تو غاصب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں. جی. مطلب ایک طرف ایک مسلمان، ایک طرف ایک غیر مسلم، اور غیر مسلم کو ترجیح دی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تہذیب وہی ہے جو مسلمانوں کی ہے. ٹھیک ہے، جو اسلام نے پیش کیا. اسلام آیا، سب چلے گئے، آتش پرست چلے گئے، بت پرست چلے گئے، 3 خداؤں کے دعوے دار چلے گئے. اب اسلام کی باقیات ہیں. ٹھیک. اب آپ کہو کہ جی ملک شام کی تو یہ تہذیب تھی. جی. ٹھیک ہے، وہاں تو یوں نصارہ تھے، وہ تو یوں تھے. تو بھائی ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ کوئی تاریخی جگہ ایک پراپرٹی کے طور پر باقی ہے تو ٹھیک ہے، وہ باقی رہے، صحیح. ہمیں کیا لینا دینا اس سے. صحیح. لیکن ہمارے معاشرے پر تھوپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اوپر کوئی وہ نہیں کر سکتا، جبر نہیں کر سکتا. ہمیں اس سے کیا دلچسپی ہے؟ ٹھیک ہے. ہم اپنی تہذیب کی حفاظت کریں گے. تو اب یہاں کچھ کلچرل چیزیں بھی آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر عربوں کا رواج ہے کہ آج بھی ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ریت میں جا کے خیمے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ریگستان میں خیمے ریگستان میں جائیں گے، ریت میں جا کے خیمے لگائیں گے، جی. ریت میں رات گزاریں گے. تو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. صحیح. کہ وہ جو ایک پرانا رہن سہن تھا اور ایک جو پرانی یادیں تھیں وہ اس کو تازہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. سلالہ شہر ایک ایسا شہر ہے، بندہ جب جاتا ہے کسی شہر میں تو شہر کے عجائبات سے واقف ہوتا ہے. سلالہ یمن. سلالہ جو ہے وہ عمان میں ہے. عمان. ایک زمانہ تھا کہ وہ یمن میں تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں کا جو سلطان ہے اسے سنا یہ ہے کہ ان کی ماں یمنی تھی تو انہیں وہ جہیز میں ملا تھا. ٹھیک ہے. یہ سنی سنائی باتیں پڑھی نہیں ہیں، لیکن جو تہذیب ہے وہ یمن والی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. شافعی بہت کثرت کے ساتھ ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے کہ اپریل سے لے کر جی. اور اپریل مئی جون جولائی 4 مہینے بارش خوب ہوتی ہے. ٹھیک. یعنی جو گرمی کے ایام ہیں جی. وہاں ٹھنڈے ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے یہاں جو گرمی ہے وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دنیا عرب وہاں آ کے ٹوٹی ہوتی ہے سلالہ میں. اور سنا یہ ہے کہ وہ لوگ خیمے میں آ کر ٹھہرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہوٹل لیں. ہوٹل تو ویسے بھی کم پڑ جائیں گے، خیموں میں رہتے ہیں. اب خیموں میں رہنا ان کو پسند ہے، ان کی تہذیب ہے، پرانی یادیں ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایسا کوئی ہوٹل بناتا ہے جو یا کوئی ایسا اسپاٹ بناتا ہے جو جھگیوں پر مشتمل ہو، کوئی ایشو نہیں ہے. تو کچھ چیزیں کلچرل ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس کو اگر کوئی اپناتا ہے یا اس کو زندہ رکھنے کی بات کرتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک. لیکن اگر اس کی آڑ میں کوئی یہ کہے کہ جناب اسلام سے جو پہلے تھا جی وہ لے کر آؤ واپس، جی معاذ اللہ، کیسے آ سکتا ہے واپس؟ ٹھیک ہے. کیا ہم وہ صحابہ کی قربانیاں رہے گا جانے دیں؟ ٹھیک. جو امت کے سرخیل گزرے ہیں ان کی قربانیاں رہے گا جانے دیں؟ ٹھیک. کیا کفر کا دور واپس آ جائے؟ یہ چاہتے ہیں لوگ. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مفتی صاحب اگر یہاں پہ میں یوں کہوں کہ اسلام کی جو تہذیب ہے اس کے مد تہذیب مقابل کے نام پہ 2 چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک کلچرل ایشو، دوسرا نظریاتی ایشو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو محمد بن قاسم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غاصب قرار دیتے ہیں. معاذ اللہ. تو بچے گا کون؟ شام میں کیا مسلمان تھے؟ صحابہ گئے تو اسلام پھیلا ہے نا وہاں پر. جی. ترکی میں کیا مسلمان تھے؟ صحابہ کرام گئے تو اسلام پھیلا نا وہاں پر. ہمارے ایشیا میں، فارس میں، ایشیا میں، ہر جگہ پر یہ صورتحال ہے. جی. تو یہ کیا جناب آپ لسانیت کو بنیاد بنا کے ایک کافرانہ تہذیب کو بنیاد بنا کر اسلام کو تان کریں
اور نوجوانوں آج کا جو نوجوان ہے اس کو آپ یہ سبق دیں کہ جناب آپ کو اس تہذیب کو فالو کرنا چاہیے اور یہ تو سارا غصب ہے اور سارا تو یوں ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ شیطانیت ہے, یہ اسلام سے ٹکراؤ ہے, براہ راست ٹکراؤ ہے, اور مجھ سے ہمارے عقل و شعور کے خلاف ہے. جی ہمارے نوجوانوں کو حساس رہنا چاہیے. جی یونیورسٹیز میں, کالجز میں, مختلف فورمز پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں تھوڑی سی جسارت کروں گا, عرض کروں گا. پچھلے دنوں ایک کچھ پڑھنے کا اتفاق ہوا, تو جب پڑھا تو میں ہل گیا. یعنی وہ ایسا ہی تھا کہ اسلامی تعلیمات یا اسلامی کلچر جو تھا اس سے ہٹ کر بات کی گئی تھی یا اس کی مخالفانہ بات کی گئی تھی. جب پڑھا تو میں تھوڑا سا شوق ہوا کہ یہ کیا لکھا ہو. پھر تحقیق کری تو پتہ چلا کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہے جس کو جو ہے نا ایک خوش نما الفاظ میں ڈھال کر پیش کر دیا گیا. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب اس کی تحقیق میں جائے گا کون. اصل میں کسی کو بھی آپ کو جذباتی دائرے میں لانا ہے, ٹھیک, تو اس کے پیچھے ایک سین کریٹ کیا جاتا ہے, ایک تھیٹر قائم کیا جاتا ہے, اور ایک آئیڈیالوجی لے کر اس مارکیٹ میں پھینکی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ نہ کچھ افراد اس سرکل میں آتے ہیں. یہ ایک جال ہوتا ہے. صحیح. تو یہ جال جو ہے وہ آج سے تھوڑی چل رہا ہے. مسلمان جب سے برسر اقتدار آئے ہیں, جہاں جہاں آئے ہیں, یہ جال مسلمانوں کے معاشرے میں پھینکا جاتا رہا ہے اور لوگ بچتے رہے ہیں اور بچانے والے موجود رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو موجود رہیں گے. اب جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ رشتہ داری کو بھولتے جا رہے ہیں, تاریخ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, رشتہ داری کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں, جی, خون کے رشتے ڈوب رہے ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے نفسا نفسی تو ہر دور میں رہی ہے. کئی ایسے واقعات ہوئے سلطنت عثمانیہ کے دور میں. ایک بھائی جب بادشاہ بنا جی تو سارے بھائیوں کو اس نے قتل کروا دیا. یہ نہ ہو کہ یہ مجھ پر حملہ آور ہو جائیں, یہ میری سلطنت کو کمزور کر دیں, قتل کروا دیا. کئی ایسے واقعات رونما ہوئے. تو نفسا نفسی, کھینچا تانی, اور یہ تو معاشرے میں رہا ہے, ہر دور میں رہا ہے. جہاں پیسہ ہوگا اس کی آفات آئیں گی, جہاں منصب ہوگا اس کی آفات آئیں گی. ٹھیک, منصب کے پیچھے ٹانگیں کھینچنے والے بھی موجود ہوں گے اور دیگر بھی خرافات موجود ہوں گی. تو رشتہ داریوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو جیلسی ہوتی ہے. ٹھیک, ایک بھائی آگے نکل گیا یا ایک بہن آگے نکل گئی, جیلسی کی فضا بن جاتی ہے. بعض اوقات جیلسی والے معاملات نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی دھن میں مگن ہے, بوڑھوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور پھر ان کو کیئر نہیں کی جاتی, تعظیم نہیں کی جاتی, رسپیکٹ نہیں کی جاتی. تو پھر معاشرے کے اندر ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے, بہت سارے گھرانوں میں ہو رہی ہے. تو یہ ایک غلط روش ہے. جو اس سے پہلے میں نے باتیں کی کہ منصب کے نام پر یا جاہ کے نام پر یا نفسا نفسی کے نام پر خرابیاں ہیں, وہ بھی غلط ہیں. ٹھیک, اور والدین کا احترام نہ کرنا, بڑوں کا احترام نہ کرنا, یہ بھی غلط ہے. تو بیلنس کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اسی بات پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمارے سلسلے کا پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. البتہ ایک بات جو مفتی صاحب نے کہی وہ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. آپ نوادرات اور اینٹیکس آئٹم کے شوقین ہیں یا نہیں ہیں, لیکن مفتی صاحب نے جو آخری جملہ کہا وہ چاہوں گا کم از کم آپ لے لیں کہ جو آپ کے بڑے بوڑھے ہیں, جو آپ کے والدین ہیں, جو آپ کے دادا دادی, نانا نانی اور فور فادرز ہیں, ان سے آپ اٹیچ رہیے. اسلام ہمیں اپنے بڑوں کا ادب سکھاتا ہے, چھوٹوں پہ شفقت کا ذہن دیتا ہے. ٹھیک ہے, جو اینٹکس کے متعلق سوالات ہوئے, کہتا ہوں کہ وہ جس آؤٹنگ کو لے کے آپ خود کو خوش کرنے جاتے ہیں, جی, بندہ ریلیکس ہوگا. آپ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے تو دیکھیں, ان کی باتیں تو سنیں, ان سے پوچھے تو صحیح آپ نے زندگی کیسے گزاری. ان کا من بھی ہلکا ہوگا اور آپ کو بھی سرور آئے گا, واہ, آپ کا ہی من ہلکا ہوگا. جی, اور آپ کو وہ اینٹیک باتیں پتہ چلیں گی جو شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, اس میں بھی بڑی انمول باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. دیکھتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں, برکت دے حفاظت, کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.